شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یسوع کے گدھے کے تعلق سے ہے کہ یسوع ناصری گدھے پر کیوں سوار ہوئے۔ یہ زکریا کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو۔ سیون کہا جاتا ہے کلیسیا کو، الگ کیے ہوئے لوگوں کو، کہ تم خوب خوشی مناؤ۔ کیوں خوشی مناؤ؟ کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اور تیرے بادشاہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور حلیم ہے، اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ 520 سال پہلے، مسیح کے پیدا ہونے سے 520 سال پہلے زکریا نبی نے یہ پیشن گوئی کے طور پر، یہ الہام کے طور پر بتا دیا۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو گدھے پر بیٹھتا ہے اس کو تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، انسلٹڈ بات ہے۔ لیکن اس میں ایک بریک چیز یہ ہے کہ اگر لوگ گدھے پر بٹھائیں تو وہ اہانت کی بات ہے، حقارت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی خود بیٹھے تو وہ صلح کی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں جب صلح کا پیغام دیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تمہارے پاس کوئی جتھا لے کر نہیں آ رہا۔ جیسے کہ پاکستان میں مجھے خدمت کا موقع ملا، علاقہ غیر میں بھی گیا، تو وہاں پر جب جو مدد کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کے پاس سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ لہراتے ہیں جھنڈے کی طرح، تاکہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ انہیں اجازت دے دیں کہ ہم کوئی کریمنل نہیں ہیں، ہم آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچانے والے، بلکہ ہم محبت والے لوگ ہیں اور ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم صلح والے لوگ ہیں، یعنی کہ ہم دوائیاں لے کر آئے ہیں یا ہم آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ تو وہ پھر کچھ نہیں کہتے تھے، اور مجھے ایسا موقع ملا OM ٹیم کے ساتھ مل کر اور EFC ٹیم کے طور پر بھی یہ اس طرح خدمت کرنے کا موقع ملا کہ ہم لوگوں تک انجیل کی منادی کریں، خوشخبری کی منادی کریں۔ اور خوشی کی خبر ہے کیا؟ کہ صلح ہو گئی۔ صلح کس کے ساتھ؟ انسان کی صلح خدا کے ساتھ۔ اسی لیے تو پہل ہی جب مسیح پیدا ہوا تو وہ استبل میں پیدا ہوا، اور جو فرشتے آئے انہوں نے چرواہوں کو، گڈریے جو تھے، ان کو یہی خبر دی، خوشخبری دی کہ تمہارے لیے ایک برہ پیدا ہوا ہے۔ اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ استبل میں ہے، جہاں پر جانور ہیں۔ جانور کا ہونا ایک یہ بات ہے کہ جانور آپ کی بات سمجھتا ہے لیکن آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ جانور آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، لیکن آپ کو اپنے کام میں نہیں لاتا۔ جہاں پر بھی لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے،
اور آپ گدھے کی فطرت کے بارے میں اگر جانیں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ایک دم سے خطرے کو بھانپ لیتا ہے. یہ اکثر بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے. جب بھیڑیا آتا ہے تو یہ آوازیں نکالتا ہے. تو میرے دوستو ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے مشاہدے میں لے کر آئیں کہ مسیح کی زندگی میں جو جو چیزیں آئی ہیں وہ آگاہ کرنے والی ہیں، رہنمائی دینے والی ہیں. وہ گھوڑے پہ نہیں آیا کہ ایک جنگ کرے، وہ گھوڑے پہ نہیں آیا کہ تباہ کرے، برباد کرے، قتل و غارت کرے، بلکہ وہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مرکز کی انجیل اور اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. پھر لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 29 آیت سے 44ویں آیت تک ہے. جب آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ایریا کی بات ہو رہی ہے. یہ زیتون کے پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. زیتون کے پہاڑ کی چھوٹی جگہ ہیں، ڈھلان ہے. اس کا ایک حصہ ہے جس کو بیتنیا کہا جاتا ہے، ایک حصہ ہے جس کو بیت فگے کہا جاتا ہے. اور یسوع مسیح بیتنیا میں رہا اور صبح وہ بیت فگے کے چوک سے انہوں نے ایک گدھے کے بچے کو لیا، لادو کے بچے کو لیا، اور اس پہ بیٹھ کے پھر وہ زیتون کے پہاڑ کی ڈھلان سے ہوتے ہوئے باغ گت سمنی کی طرف آئے، اور باغ گت سمنی کے قریب سے ہو کر وہ یروشلم میں داخل ہوئے. اور اسی رستے پہ، باغ گت سمنی کے رستے پہ لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں لی، ٹہنیاں کاٹی اور ہوشنا کے نعرے لگائے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، شاید آپ نے لکھ لیا ہو اس بات کو، کہ اس مسیح کی آمد کا جو نمونہ ہے یہ اسلامک جو خلیفہ ہیں حضرت عمر، انہوں نے بھی کیا. جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ وہ بھی اسی طرح داخل ہوئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جنگ کرنے والا شخص نہیں ہے، یہ صلح کے لیے آیا ہے. اب بھی کئی طرح سے لوگ مسیح کی طرح لوگوں کو ملتے ہیں. جو طرح ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے وہ کچھ اور ہے. اس لیے آپ مسیح کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں زیادہ بہتر طور سے اپلائی کر سکتے ہیں، دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، دوسروں کو اٹھا سکتے ہیں. اور اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ مسیح کو کسی نے گدھے پہ بٹھایا نہیں، مسیح نے خود گدھے کو چنا، مسیح نے خود کہا اور خود اس پہ بیٹھا. اس نے مکمل طور پہ ایک بادشاہ کی روایت کو قائم کیا. جو بابل کی تالمود ہے اس میں بھی یہودیوں کا یہ ذکر عام ہے، ان کی روایت میں چلتا ہے کہ وہ جب کسی کے پاس جاتے آتے ہیں تو وہ گدھے کو استعمال کرتے تھے، نبی استعمال کرتے تھے، پیغمبر استعمال کرتے تھے. پیغمبر اسی کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر جانے والا ہے، صلح کا پیغام، محبت کا پیغام. اور ایک اور بات ہے کہ جب یہودیوں نے اس بات کو جان لیا کہ یہ گدھے پہ سوار ہو کے آیا ہے اور یہ زکریا کی پیشن گوئی کے تعلق سے ہے، تو انہوں نے اس خوف میں آ کر فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں اور کہنوں کی جماعت نے فوراً مسیح کے جو فالوور ہیں، مسیح کے جو حواری تھے، مسیح کے جو ساتھی تھے، ان کو کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ،
تو یسوع نے کہا کہ اگر آج یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ دانیل نبی نے یہ کہا تھا کہ وہ ممسوح 62 ہفتوں کے بعد قتل کیا جائے گا۔ وہ دانیل کی پیشن گوئی اس دن بالکل پوری ہو رہی تھی۔ وہ ہفتہ چل رہا تھا، 62واں ہفتہ، اور اس لیے کہا گیا اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یعنی کہ تم جو مذہب کے ٹھیکیدار ہو، تم جو رہنما ہو، تم جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو، تمہیں نہیں پتا لیکن ان سادہ لوگوں کو پتا ہے۔ اور اسی طرح کی بات یوحنا نے کی۔ یوحنا نے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یوحنا نے اس بات کو کوڈ کیا ہے کہ دریائے یردن کے پاس، جو دریائے یردن کے پار بیتنیہ ہے، اس ایریا میں بہت ساری دب یا سوکھا گھاس پایا جاتا تھا، اور بنجر پہاڑ ہے۔ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو جان سکتے ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری گھاس اگتی ہے، اور وہ کچھ پھر ختم ہو جاتی ہے، زیادہ دیر نہیں چلتی۔ جو ان کے اندر سانپ رہتے ہیں تو خود بخود ہی اس گھاس میں آگ لگ جاتی ہے، پتھروں کے ساتھ لگ کے کچھ چنگاری نکلی اور آگ لگ گئی، اور جب آگ لگتی تو وہ فوراً سانپ بھاگتے ہیں اور جا کے یردن کی طرف آ جاتے ہیں جہاں ٹھنڈی جگہ ہے۔ اگر وہ نہ بھاگیں تو سارے اس گھاس میں جل جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو یوحنا نے اس بات کو دہرایا تھا کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے، ہونے لگنے والی آگ سے پہلے ہی تم بھاگ جاؤ۔ سانپوں کو پتا چل گیا، لیکن انسان کو نہیں پتا چل رہا کہ تباہی قریب ہے۔ اور وہی بات مسیح نے کہا کہ اگر یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یعنی کہ پتھروں کو بھی علم ہے، پتھر بھی گواہی دیں گے۔ چھت سے شتیر، اس کا بھی ذکر ہے، دیواروں سے پتھر چلائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کے درمیان یہ کلام پیش کیا جاتا ہے، مسیح کی محبت کا، مسیح کی بادشاہت کا، مسیح کی صداقت کا، مسیح کی نجات کے اس بڑے کام کا، قربانی کا، انہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ ساری باتیں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، گواہوں کا بڑا بادل گھیرے ہوئے ہے۔ انسان بھی گواہ ہیں، پتھر بھی گواہ ہیں، شتیر بھی گواہ ہیں، زمین بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ مسیح تو بڑا حلیم ہے، وہ تو آپ کو محبت کے ساتھ بلا رہا ہے، وہ تو قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسیح نے تو کوئی مذہب نہیں دیا اس دنیا میں، مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک دین ہے، ایک عملی زندگی ہے، زندگی کی تبدیلی کا نام مسیحیت ہے۔ یہ روایتوں پر نہیں ہے، یہ ڈھونگچی جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو، نہیں۔ مسیحیت خود بخود ایک ایسی خوشبو کی مانند ہے جو کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کسی خوشبو کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو پروسیس کر کے پھول کو تو اس کی خوشبو نکالتے ہیں، ورنہ آپ ایک پھول کو توڑ لیں، اس کی ایک پتی، جس کو کہہ لو کہ ایک ایک پتی کر کے اس کو اکھیڑ دو، آپ کو خوشبو نہیں ملے گی،
कि कहां पे है, लेकिन खुशबू है। आप जहां जहां वो पत्तियां बिखेर दोगे, खुशबू बिखरती जाएगी। आप पत्तियों को तोड़ दो, चिढ़ जाओ उस फूल से, लेकिन उसकी खुशबू को आप खत्म नहीं कर सकते। जहां उस पत्ती को फेंकोगे, वहां उसकी खुशबू रहेगी। मसीहत एक ऐसी खुशबू है, ये एक ऐसा फूल है, जहां पर भी इसको फेंकोगे, जितना जुल्म इस पर करोगे, इसके अंदर की खुशबू हमेशा मुअत्तर करेगी, आपको ताजा करेगी, आपके अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा कर देगी, डिप्रेशन पैदा नहीं करेगी। अब आप देख सकते हैं कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, मजहबी डिप्रेशन का। ये विरद कर लो, ये स्नान कर लो, ये वो कर लो, ये वो कर लो, ये सारे अगर आप नफ्सियात को पढ़ें तो आपको ज़हनी मरीज जितने हैं उनको पता चलेगा वो किस तरह से अपने आप को बिजी रखते हैं। उनको बिजी रखा जाता है। अगर उनको फ्री कर दो तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उनको बिजी रखा जाता है, किसी ना किसी तरह से रंग भरते रहो कागजों पे, वो तस्वीरें बनाते रहो। अगर कोई तस्वीर नहीं बना सकता तो बनी हुई तस्वीर में रंग भरते रहो, कुछ सुई सिलाई का काम करते रहो, कोई मिट्टी का काम करते रहो, बर्तन बनाओ, ताकि उनके अंदर से जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दबाव है, महरूमी है, गिले हैं, शिकवे हैं, जो कुछ वो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, तो उनको फिर वो ऐसी दवाइयां देते हैं, उनके अंदर वीकनेस पैदा करते हैं ताकि उनकी ताकत जोर ना मारे, वो किसी के साथ लड़ाई ना करें, उनको कमजोर करते रहते हैं। ये सारी की सारी ज़हनी मरीज लोगों की ट्रीटमेंट है। तो मजहब ने लोगों को ज़हनी मरीज कर दिया है, लेकिन मसीहत मजहब नहीं, मसीहत जिंदगी की तब्दीली का नाम है। इसलिए मसीह ने गधे को अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हें सुलह, मोहब्बत, प्यार बताने के लिए, बनाने के लिए, उठाने के लिए आया हूं, ना कि ग्रेसिव करने के लिए। ग्रेसिव लोग झगड़ा करते हैं, घोड़े को इस्तेमाल करते हैं, कत्लो गारत को इस्तेमाल करते हैं, तबाही बर्बादी का समा बांध लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इत्मीनान हो तो मसीह के पैरोकार बने, मसीह को फॉलो करें। मसीह ने कहा मेरी पैरवी करो तो जिंदगी पाओगे। ये नहीं कहा कि तुम इतनी नमाजें पढ़ो, इतना ये करो, इतना वो करो, इतना वो करो, इतना वो करो, इस तरह से ये करो, इस तरह तरीके नहीं बताए। सिर्फ ये कहा मेरे पास आओ, थके मांदो, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं हलीम हूं, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं सलामती का बादशाह हूं, मैं निजात का मंबा हूं। मैं तुम्हें निजात, हर तरह की चीजों से निजात दूंगा, बीमारी से, नदारी से, गरीबी से, परेशानी से, गिल्ट से, जो आपका ज़मीर आपको मुजरम बनाता रहता है, डिप्रेशन का शिकार है। मैं निजात देता हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये अच्छा मौका है, आप अपने आप को खोलें। मजहबों से तंग जो आ चुके हैं, जो लोगों से, रहनुमाओं से, ठेकेदारों से, पखंडियों से तंग आ चुके हैं, वो यीशु के पास आए, अपना सर झुकाएं, हाथ जोड़ें और कहें, ऐ यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं।